बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप अपने पूरे जोबन पे थी। सूरज की तेज शिद्दत से लोगों का हाल बुरा हुए जा रहा था। चरिंद परिंद अपने आशियानों में दुबके बैठे थे। तपती मिट्टी की कच्ची सड़क पे स्याह रंग का एक नहीफ कुत्ता जुबान बाहर निकाले हामता हुआ पानी की तलाश में फिर रहा था। कस्सा ने आलू काट के छिलके बाहर फेंकने के लिए जूं ही दरवाजा खोला तो उसे वो कुत्ता नजर आया। वो फौरन अंदर गई और मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी भर के ले आई। कुत्ता फटाफट पानी पीने लगा जैसे सदियों का प्यासा हो। कस्सा दरवाजे में खड़ी उसे पानी पीते देखती रही। पानी पी के वो उठा, दुम हिलाता एक तरफ भाग गया। कस्सा ने भी दरवाजा बंद किया और अंदर आई। आज उसे खाना जल्दी तैयार करना था क्योंकि उसके वालिद ने जल्दी घर आना था। किचन में जाके जल्दी जल्दी उसने आटा गूंदा और चूल्हे पे चढ़ा दिया। अभी उसने पहली रोटी ही उतारी थी कि डोरबेल बजी। वो झंझलाती हुई दरवाजे पे आई और दरवाजा खोल दिया। अरे आयशा, तुम? कस्सा की खुशी के मारे जैसे चीख निकल गई क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि तुम तो यूं ही कुएं का मेंढक बनी रहोगी। मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी सो मैं आ गई। आयशा ने बड़ी सी स्याह चादर उतारी और दुपट्टा गले में डाल के बैठ गई। बड़ी बड़ी चादरें उसे हमेशा से नापसंद थी। वो तो बल्कि दुपट्टा बड़ी मुश्किल से संभालती थी। वक्त ही नहीं मिलता यार, सारा दिन कामों में गुजर जाता है। सुबह 5:30 बजे के करीब उठती हूँ, नमाज से फारिग होकर नाश्ते के लिए आटा गूंथती हूँ, फिर बाबा के कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर पे बैठ के फ्रेश होती हूँ। इतने में नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता है, लिहाजा नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आयशा के लिए रूह अफ़ज़ा का गिलास बनाते हुए कस्सा बोली, ये तो हो गया नाश्ता, बाकी का दिन क्या करती है ये हसीना आलम। आयशा कमर पे हाथ बांधे किचन के दरवाजे पे आ खड़ी हुई। उसके बाद दोपहर का खाना, फिर बर्तन। अब क्या बताऊं तुम्हें। कस्सा रूह अफ़ज़ा के गाढ़े शरबत में अब बर्फ की डालियां डाल रही थी। तुम दुआ करो कस्सा कि मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दूंगी। आयशा ने ठंडा ठा रूह अफ़ज़ा अपने होंठों से लगाते हुए कहा। इतने में आयशा की रिंग टोन बजने लगी। उसने जल्दी से फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी बहन मरियम थी जो उसे जल्दी जल्दी घर आने का कह रही थी। अरे मरियम, तुम इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती तुम मेरी? बताया तो था कि मैं कस्सा से काफी दिनों बाद आज मिली हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आयशा ने अपने माथे पे आए बाल पीछे हटाए जो इसने बड़े चाव से कतरीना कैफ की नकल में कटवाए थे। मैं तुझे बता रही हूँ आयशा, अगर तू 20 मिनट के अंदर अंदर घर वापस ना आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आसिम और बिलाल के लिए चिप्स बनाने हैं, जल्दी घर आ जा। मरियम ने फोन खटाक से बंद किया। वो आयशा के ऐसे रोज रोज घूमने की आदत से परेशान हो रही। इतना तो नन्ना इस्माइल बाहर जाने की जिद नहीं करता था जितनी ये आयशा करती थी। क्या हुआ? कस्सा सिंक में शरबत के भरे बर्तन खंगार रही थी। हिटलर द ग्रेट का फोन आ गया है, अब मुझे जाना होगा। आयशा रुहासी हो गई। और वो जो मैंने कीमा उबालने के लिए रखा कबाब के लिए, उसका क्या करूं? कस्सा आयशा के लिए कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी। वो तू खुद ही खा लेना, मुझे जाना होगा वरना वो हिटलर अम्मी अब्बू को बुरी तरह से भड़का देगी और जाते ही मेरी चित्रोल शुरू हो जाएगी। आयशा सचमुच टेंशन में आ गई थी और चादर ओढ़ के बाहर जाने की तैयारी करने लगी। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो आयशा कि तुम्हारे पास बहन जैसा इतना हसीन रिश्ता है जहाँ तकरार के साथ साथ बेहद प्यार भी होता है। मुझ जैसों को देखो, अकेली पड़ी सड़ती रहती हूँ। बाबा तो सुबह के गए शाम को वापस आते हैं। कस्सा उदास सी हो गई। वो बहन की कमी को शिद्दत से महसूस करती थी। हाँ यार, ये तो है, अब देखना मरियम ही मुझे अम्मी अब्बू की डांट से बचाएगी। आयशा ने निकाब किया और चली गई। कस्सा बेटा, हो सकता है आज रात मैं लेट हो जाऊँ। शेख सन्स का न्यू ऑर्डर आया है, वो हर हाल में उन्हें कल सुबह पूरा करके देना है। कस्सा के वालिद खालिद कयूम ब्रीफकेस सेट करते हुए बोले, फिर भी बाबा कितनी देर हो जाएगी? कस्सा वाश बेसन पे खड़ी अपने हाथ धोती हुई बोली, रात के कोई 3 साढ़े 3 बज ही जाएंगे। खालिद कयूम ने ब्रीफकेस बंद किया। इतना लेट बाबा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? कस्सा चिढ़ गई। देखो बेटा, कल तुम्हारी शादी होनी है, ससुराल तुम्हारा मुल्क से बाहर है और अवैस का काम भी ऐसा है कि रात को देर से घर आया करेगा, तब भी तुम अकेली रहोगी ना? खालिद कयूम ने कस्सा के सर पे हाथ फेरा और घर से बाहर निकल गए।
جواباً کسا حیران سی کھڑی رہی۔ شام کے 4 بج گئے۔ دوپہر کا سالن بچا پڑا تھا، اس اکیلی جان کے لیے کافی تھا، لہٰذا رات کا کھانا بنانے کا ارادہ ملتوی کیا اور بالکنی میں آ کے بیٹھ گئی۔ موبائل پہ گانے لگائے اور ہیڈ فون کانوں میں لگا کے ایزی ہو گئی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ شفاف اجلے کتابی چہرے پہ پڑنے والی ٹپ ٹپ کرتی بوندوں نے بلاخر اسے جگا ہی دیا۔ رات اپنے اوائل دور میں تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی، غالباً رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی اب زور پکڑ چکی تھی۔ گانے اب بھی ہیڈ فون میں چل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ہیڈ فون اتارا، گانے بند کیے، تیزی سے کمرے میں آ کے کھڑکیاں وغیرہ اچھے طریقے سے بند کی، کیونکہ بارش کے ساتھ ساتھ تیز جھکڑ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایسے موسموں سے شروع سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور پھر آج تو وہ گھر میں بالکل تنہا تھی۔ چادر سر سے تان کے وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ گلی میں اسے کسی کتے کے کاؤں کاؤں کی آواز آئی۔ وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ پہلے تو وہ زبردستی سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب کاؤں کاؤں کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑتی رہی تو وہ بے چین ہو کے اٹھ گئی۔ دیوار پہ لٹکی چھتری اٹھائی اور کھول کے باہر صحن میں آ گئی۔ کتے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ صحن عبور کر کے وہ دروازے تک آئی، دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ یہ وہی کتا تھا جسے کچھ دن پہلے اس نے پانی پلایا تھا۔ کسی ظالم نے اینٹ کھینچ کے ماری تھی، شاید ٹانگ کے اوپری حصے سے بری تھا، خون بہ رہا تھا۔ چوٹ زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ پوری گلی میں کلبلاتا پھر رہا تھا۔ کسا کو ایک دم اس پہ ترس آیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کے کتے کو اٹھایا اور اندر آ گئی۔ کتا بھی اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی، کتے کی مرہم پٹی کی۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے کچن میں جا کے دودھ گرم کیا اور مٹی کے پیالے میں ڈال کے کتے کے سامنے رکھا تو جلدی جلدی اس نے سارا دودھ پی لیا۔ وال کلاک نے رات کے 11 ہونے کا اعلان کیا۔ وہ 9 بجے سو جانے کی عادی تھی۔ نیند کا ٹائم نکل چکا تھا، لہٰذا اب اسے نیند بالکل نہیں آ رہی۔ کتے کو پٹی کرنے کے بعد خاصی آرام ملا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کافی تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کسا میگزین کے مطالعے میں غرق تھی اور وہ کتا انتہائی کمزور جسامت کے باعث باہر نکل گیا تھا۔ میگزین کے مطالعے سے فارغ ہو کے کسا نے جو ہی ادھر ادھر دیکھا اور ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ کتے کے یوں اچانک چلے جانے کا اسے واقعی پتہ نہیں چلا۔ اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ اچانک اسے صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ وہ غالباً ڈاکو تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی پسٹل سنبھال رکھی تھی۔ لڑکی نکال 1 منٹ میں جو کچھ گھر میں ہے۔ ان میں سے نسبتاً دراز کا ڈاکو نے آگے بڑھ کے کسا کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی، جبکہ دوسرا وہیں دروازے میں کھڑا گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، کسا ہکلائی۔ یہ کچھ نہیں بتائے گی۔ بہرحال تو خود الماریوں کی تلاشی لے۔ اس دراز کا ڈاکو کے دوسرے ساتھی کا نام غالباً بہرام تھا۔ بہرام ڈاکو نے تیزی سے الماریاں کھنگالنا شروع کر دی، جن سے دھیرے دھیرے مال ملنا شروع ہوا۔ اس کی شادی کے لیے بنا سونے کا سیٹ، کچھ پرائز بانڈ اور بے تحاشا نقدی۔ ان سب سے بڑھ کے تو وہ ہار تھا جو ہیرو کا بنا ہوا تھا، جسے بہرام ہاتھ میں پروئے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیرو کے ہار سے مختلف قسم کی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ یہ ہار اس کی والدہ انوری آرا کا تھا، جو امریکہ میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھی۔ سال میں ایک بار چھٹی لے کے پاکستان کسا کے پاس ضرور آتی، اور وہ دن کسا کی زندگی کے حسین ترین دن ہوتے، جب وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے یا کبھی ان کے کندھے پہ سر ٹکائے گھنٹوں ان سے باتوں میں لگی رہتی۔ انوری آرا نے کئی مرتبہ کسا کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کی کوشش کی، مگر کسا کے والد نہیں مانتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو خالص مشرقی ماحول میں پروان چڑھنا دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، یہ ہار تم لوگ نہیں لے کر جا سکتے، یہ میری والدہ کا ہے، میں اسے برگر لے کر جانے نہیں دوں گی۔ کسا تلملائی۔ میں تو کہتا ہوں بہرام، جو چیزیں ہمیں لے کر جانی ہیں اس لڑکی سے اجازت نامہ لکھوا لیتے ہیں، پھر جن چیزوں کی یہ اجازت دے گی وہیں لے کر چلے جائیں گے، دراز کا ڈاکو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور دونوں ہنستے ہوئے باہر جانے لگے۔ کسا کے من میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ کسی چیل کی طرح جھپٹی اور ہار ان کے ہاتھوں سے لے کے پوری طاقت سے باہر گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب بھی یہ لڑکی ہے یا چھلاوا؟ بہرام نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے بہرحال اس کا پیچھا کرو، ورنہ لاکھوں کی مالیت کا ہار ہاتھ سے چلا جائے گا، دراز کا ڈاکو نے کہا، اور دونوں کسا کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ لوگ نیند کی حسین وادیوں میں گم تھے۔ خوف کے مارے کسا کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اس کی آواز تک نکل نہیں رہی تھی، مگر جیسے اس کے جسم میں بجلی سی بھر گئی تھی، لہٰذا وہ تیز تیز سانسوں کے ساتھ مسلسل بھاگی جا رہی تھی۔ بہرام،
تو اس چھوٹی گلی میں مڑ کے سامنے نکڑ پہ آ جا تاکہ اس لڑکی کو آگے جا کے پکڑا جا سکے، پیچھے سے میں آ رہا ہوں۔ دراز کا ڈاکو نے ہدایت کی اور بہرام نے تیزی سے چھوٹی گلی کا رخ کیا۔ بھاگتے بھاگتے قصاب کی سانس بری طرح سے پھول چکی تھی، اس کے پیر بھی شل ہو چکے تھے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دراز کا ڈاکو اس میں تھوڑا سا ہی فیصلہ رہ گیا تھا، اب وہ مزید ہار کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا بے دم سی ہو کے وہیں ڈھہ گئی۔ گرتے ہوئے اس کا وجود زمین کے بجائے کسی شے پہ لگا تھا، وہ کوئی وجود تھا شاید۔ تھکی تھکی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا تو سفید پٹی کیے ہوئے یہ وہی نحیف اور لاغر کتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے مرہم پٹی کروا کے آیا تھا اور جسے چند دن پہلے اس نے پانی بھی پلایا تھا۔ کتا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے کبھی اپنے پاس پڑی نٹھال قصہ کو دیکھتا تو کبھی اپنے نزدیک پہنچنے والے دراز کا ڈاکو کو۔ غالباً وہ معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو قصہ تک پہنچتا، کتے نے ایک بھرپور جمپ دیا اور ڈاکو کے سینے پہ چھلانگ لگا دی۔ ڈاکو اس اچانک افتاد سے گھبرایا اور نیچے گر گیا۔ کتے نے ڈاکو کی شہرک پہ دانت گاڑے اور جھنجھوڑنے لگا۔ ڈاکو کے منہ سے گٹی گٹی آواز نکلنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کتے کو پرے کرنے لگا، مگر وہ چھوٹا سا کمزور کتا اس کی گردن سے جونک کے تحت چمٹ گیا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے کسا سہمی سہمی سی یہ سارا منظر تک رہی تھی، مگر ایک دم کسا کو چوکنا پڑا۔ ڈاکو نے اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنی پنڈلی میں اڑسا ہوا خنجر نکالا۔ خنجر کا پھل انتہائی نوکدار اور چمکیلا تھا۔ ڈاکو نے خنجر والا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی گردن سے کافی خون بہہ چکا تھا، اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی، مگر جاتے جاتے وہ کسا کے موسن اور اپنے دشمن کتے سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاتھ بہا کے وہ خنجر کتے کی گردن پہ چلانے ہی والا تھا کہ کسا نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کے خنجر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پیتر پہ وار اس کے اوپر شروع کر دیے، جبکہ اس ڈاکو کی آخری سانس تک نہیں نکل گئی۔ آخرکار ڈاکو بالکل ساکت پڑ گیا۔ خنجر ایک طرف پھینک کے وہ کتے کی طرف متوجہ ہوئی، مگر یہ کیا، اس کا موسن ایک بار کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے۔ وہ گھر سے زیادہ دور نہ گئی تھی، کچھ ہی منٹ کے فاصلے پہ اس کا گھر موجود تھا۔ گھر میں داخل ہو کے اس نے گیٹ بند کیا، جلدی سے اپنے کمرے میں آ کے اسے اچھی طرح سے لاک کیا۔ ہیرو کا بیش قیمت ہار ابھی بھی اس کی مٹھی میں قید تھا، جسے اس نے بڑی حفاظت سے تکیے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ وال کلاک نے رات کے 1 بجے کا اعلان کیا۔ اب اسے مزید صبر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے موبائل فون اٹھایا، اپنے والد کا نمبر ملا کے ساری بات انہیں بتائی۔ خالد قیوم نے ایمرجنسی میں کام ختم کیا اور فوراً گھر آئے۔ تاہم وہ اس بات پہ اپنے رب کے شکر گزار تھے کہ سارے معاملے میں ان کی بیٹی بالکل محفوظ رہی۔ ارے مریم تم، کسا دروازہ کھولتے ہی جیسے چلائی، عائشہ نہیں آئی کیا؟ اس سے مریم کے پیچھے متلاشی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ آنٹی حلیمہ کی طرف گئی ہے، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے ملتی چلوں، تمہیں تو کبھی یہ توفیق نہ ہوگی کہ ہم سے ملنے آ جاؤں۔ کسا کو گلے لگاتے ہوئے مریم شکوا کرنے لگی۔ پچھلی بار عائشہ آئی تھی تو وہ بھی یہی شکوا کر رہی تھی۔ ہے تم اپنی سناؤ، سنا ہے تمہاری بڑی بہن صبا کی منگنی ہو چکی ہے، کیسے ہیں ہمارے جیجا جی؟ اور تم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا۔ کسا مصنوعی خفگی سے بولی، فیملی فنکشن تھا ورنہ تمہیں ضرور بلاتے، اور وہ گئی بات ہمارے جیجا کی تو وہ بہت زیادہ نائس ہے، ہمیں اپنے سگے بھائی اور ان میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ مریم اپنے بہنوئی کی تعریف میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، کسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آمین۔ مریم مسکرائی۔ مریم یار ذرا ٹی وی آف کرنا، میں مٹن کڑاہی دن پہ چڑھا کے آ رہی ہوں، کسا نے مٹن کڑاہی میں چمچ گھماتے ہوئے کہا۔ مریم کے جانے کے بعد کسا نے مٹن میں زیرے کا چھڑکاؤ کیا، املی کی کھٹی چٹنی اس میں ایڈ کی اور آنچ دھیمی کرنے لگی۔ مٹن کڑاہی دم پہ رکھنے کے بعد وہ بھی کٹنگ بورڈ صاف ہی کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا، کچھ جلنے کی بو بھی آ رہی تھی۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے کچھ نہ تھا۔ اپنا وہم جان کے اس نے سر جھٹکا اور کٹنگ بورڈ صاف کرنے لگی، مگر پھر فوراً ہی دھوئیں جلنے کی بو کے ساتھ بھڑ بھڑ کی آواز آنے لگی، ساتھ ہی اسے اپنی کمر پہ بے تحاشا تپش اور جلن کا احساس ہونے لگا۔ کٹنگ بورڈ اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ اچانک کچن میں داخل ہوتی مریم کے منہ سے ایک دلہراس چیخ برآمد ہوئی۔ کسا کے دوپٹے کے پلو سے لگنے والی آگ اب پھیل کے اس کے کندھوں تک آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسا زمین پہ گرتی چلی گئی۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے خالد صاحب، کسا کو ہوش آ گیا ہے، شی از آل رائٹ۔ آپریشن تھیٹر سے آتے ہوئے سبز گاؤن میں ملبوس ڈاکٹر رفیق کسا کے والد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کتنا فیصد جل چکی ہے؟ خالد قیوم کے لہجے میں تفکر پنہا تھا۔ میں تو اسے معجزہ ہی کہوں گا، ہمارے 1 یونٹ کی ہسٹری میں ایسا کیس پہلی بار سامنے آیا ہے، ڈاکٹر رفیق نے کہا۔
جی میں سمجھا نہیں۔ خالد قیوم کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ دیکھیے خالد صاحب، آپ کی بیٹی کی سکن اس فائر اٹیک سے بالکل محفوظ رہی، بس تپش کی وجہ سے چند ہلکے سے لال دھبے ہیں جو 1-2 دن تک چلے جائیں گے۔ حالانکہ جیسے آگ کی سچویشن مجھے بتائی جا رہی تھی، میں کافی زیادہ سکن کے معاملے میں فکر مند تھا، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ ڈاکٹر رفیق حیرت سے بول رہے تھے۔ یہ تو پھر اللہ کا بڑا کرم ہوا نا، خالد قیوم طمانینت سے بولے۔ ایسے موت سے بار بار نہیں ہوا کرتے خالد صاحب، اپنی بیٹی کا صدقہ پیرا دیں اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ ڈاکٹر رفیق نے کھڑے ہو کے خالد قیوم سے ہاتھ ملایا اور انہیں رخصت کیا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر قصاق ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئے۔ اس کے والد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی نیکی ہے ان کی کہ جس کا بدلہ انہیں اتنے بڑے انعام کی صورت میں دیا گیا ہے۔ یہ کون ہے بابا؟ باپ کا سہارا لے کے قصا بٹ پہ بیٹھی ہی تھی کہ 21-22 سال کا لڑکا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا، جس پہ گرین ٹی کے 2 بڑے مگ رکھے ہوئے تھے۔ یہ کل شیر ہے بیٹا ہمارا باورچی، آج سے تمہارا کچن جانا بند۔ میں نے اسے ہائی کیا، بس تم اسے کام کے بارے میں ڈائریکشن دیتی رہا کرو۔ خالد قیوم گلشیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو بڑی ناک سے گرین ٹی کا مگ قصا کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مریم چل اٹھ، میرے لیے چائے کا کپ بنا۔ مریم کے بھائی سجاد نے ٹی وی روم میں جھانک کے کہا، جہاں مریم عائشہ کے ساتھ بیٹھی بڑے غور سے ٹی وی پہ ڈرامہ تک رہی تھی۔ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر بیٹھی تھی۔ چل عائشہ اٹھ، چائے بنا کے جا۔ مریم نے آرڈر جاری کیا۔ میں کیوں اٹھوں؟ بھائی نے تجھے بلا ہے، اور ویسے بھی شام کی چائے کی ڈیوٹی تیری ہے۔ عائشہ میٹرک میں ہونے کے باوجود نرسری کلاس کے بچے کی طرح منہ بسوڑنے لگی۔ چل اٹھ، چائے بنا جا کے۔ مریم غصے سے بولی۔ غصے میں اس کا سفید رنگ ایک دم لال ہو جاتا تھا، جو عائشہ کے لیے خاصے پروب ثابت ہوتا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ دونوں میں سے ایک، کسی دن تم دونوں سجاد بھائی کے ہاتھوں اچھی خاصی چترول کرواؤ گی۔ آ جائے افشی باجی کا فون، تم دونوں کی خوب شکایت کروں گی۔ اتنا تو ماہین کھانے سے نہیں بھاگتی جتنا تم لوگ کام سے بھاگتی ہو۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی صبا موئسچرائزنگ کرتے ہوئے بولی، میں ایک شرط پہ کچن میں جاؤں گی کہ مریم کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ عائشہ دل کے دل میں مریم کو ڈرامہ دیکھنے سے محروم کر کے اپنا چھوٹا سا انتقام لینا چاہتی تھی۔ چل میں بھی ذرا دیکھوں کہ کون سا جن تجھے دراتا ہے۔ مریم دھاڑتے ہوئے چل پڑی۔ کچن میں جا کے مریم سیلف پہ چڑھ کے چپس کھانے لگی۔ عائشہ نے چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ ان کے کپڑے دھونے والی ملازمہ کریمہ، جو لان میں واشنگ مشین لگا رہی تھی، اندر آ کے بولی، بی بی جی آپ کا فون آیا ہے۔ کس کا؟ قصا کا۔ نہیں، میں نے تو اس جنزادی سے بات نہیں کرنی، اور میں تو کہتی ہوں عائشہ تو بھی اس سے دوستی چھوڑ دے، بڑی عجیب و غریب لڑکی ہے۔ مجھے تو آج تک یقین نہیں آتا جو اس دن میں نے دیکھا تھا۔ بی بی جی مجھے تو بتا دے کیا کہوں۔ رسائی سے بولتی مریم کو کریمہ نے ایک دم چپ کروایا۔ کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں اور عائشہ ٹیوشن گئی ہے۔ مریم نے بہانہ گھڑا۔ سچ بتاؤ مریم، کبھی کبھی مجھے قصا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ عائشہ نے چائے کپ میں ڈالی۔ تجھے پتا ہے عائشہ، جس دن قصا کو آگ لگی، میں اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس آگ میں مجھے ایک عکس نظر آیا تھا۔ اس کے گنگریالے بال کندھوں تک لٹک رہے تھے۔ وہ غالباً کسی مرد کا عکس تھا جو آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات قصا کو ابھی تک نہیں بتائی۔ مریم کے چپس ختم ہو گئے تھے اور اب وہ شیلف سے کود کے کولڈ ڈرنک لینے کی غرض سے فریج کی جانب بڑھی تھی۔ اتنے تک عائشہ اپنے بھائی کو چائے دے کر واپس آ چکی تھی۔ اور تجھے یاد ہے مریم، اویس کے ساتھ منگنی کے موقع پہ کیسے اس نے مہربان عورتوں کو چونکا دیا تھا؟ ہاں، خواتین سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اویس کے برابر میں بیٹھی بنی سنوری قصا کوئی آسمانی حور لگ رہی تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہو چکی تھی اور اب مٹھائی کھلائی جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک بیکارن کمزور سا ننگا بچہ گود میں اٹھائے سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی، مگر سبھی خواتین اپنے زیورات، مہنگے کپڑوں اور تیز میک اپ سے ایک دوسرے کو جیلس کرنے میں مصروف تھی۔ بیکارن کی طرف کسی کو توجہ نہیں رہی۔ جب وہ اسٹیج کے پاس سے گزرنے لگی تو قصا نے اسے پکارا، ذرا سنیے۔ قصا کے پکارنے پہ سبھی خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے مہندی لگے ہاتھوں سے اپنا چھوٹا سا پرس نکالا اور سلامی کے دیے گئے پیسوں میں سے نیلے رنگ کا کڑکڑاتا نوٹ نکال کے بیکارن کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ سبھی خواتین قصا کے سمل پہ حیران رہ گئی۔ ہاں عائشہ، یاد ہے مجھے، بڑی ہی عجیب باتیں ہیں قصا کی، اور میں تو وہ عکس بلا نہیں سکتی جو اس دن آگ میں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کسی جن زادے کا سایہ ہے۔ مریم نے پیش گوئی کی، جس پہ عائشہ نے بھی اکتفا میں سر ہلا دیا۔ مریم اور عائشہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ جب بھی فون کرتی ہوں گھر پہ نہیں ہوتی۔ لان میں چہل پہل کرتی ہوئی قصا کے من میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ اچانک اسے گلاب کے خوبصورت گلے میں کچھ مردہ ٹہنیاں نظر آئی۔ گل شیر سے کینچی منگوا کے وہ وہیں بیٹھ گئی اور مردہ ٹہنیاں الگ کرنے لگی۔ اس لمحے ان خاردہ ٹہنیوں میں سے ایک کانٹا اس کے ہاتھ میں چبھا اور خون کا ایک قطرہ سا نکل گیا۔ ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی۔ کیا ہوا بی بی جی؟
पास ही पौधों को पानी देते गुलशेर ने पाइप फेंका और भाग के उसके पास आ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेके मामूली से उभर आने वाले जख्म को परेशान नजरों से देखने लगा। अचानक ही कसा को ये एहसास हुआ कि इसका हाथ किसी 18 साल के लड़के के हाथों में नहीं है। वो तो कोई 2 ज़ईर से हाथ थे जिनके नीली रंगे उपरी हुई थी। उंगलियों में चांदी के कुछ घिसे हुए बेरंग छल्ले थे और कलाइयों में सब रंग के कड़े पहन रखे थे। कसा ने घबरा के हाथ पीछे किया। उसके हाथों की सीध में उसके चेहरे की जानिब देखा, मगर वो तो गुलशेर ही था जो मासूमियत से पलके झुका के हैरत से उसकी तरफ तक रहा था। कसा ने घबरा के दोबारा उसके हाथों की तरफ देखा, मगर अब तो वो अपनी असल हालत में थे। 100% गुलशेर के अपने हाथ। वो परेशान उठी और भागती हुई अपने कमरे में आई। गुलशेर उसे पुकारता रह गया। दोपहर शाम में डल चुकी थी। सुरमई अंधेरे फैलना शुरू हो गए थे। सारा दिन आवारगी में गुजारने वाली बकरियां अब अपने मालकान की सरबराही में अपने घरों को लौट रही थी। घरों के बाहर नन्हे बल्ब अब जल उठे थे। वो जाने कितनी देर सोई रही। करवट बदली तो यूं ही उसकी नजर वॉल क्लॉक पे पड़ी जहां शाम के 7 बज रहे थे। ओ माय गॉड, मैं अब तक सोती रही। वो घबरा के उठी, स्लीपर पहने और अपने कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकली तो गुलशेर को देख के ठटकी, जो उसके दरवाजे के साथ घुटनों में सर दिए सिमटा हुआ बैठा था। क्या हुआ गुलशेर? उसने जमाई लेते हुए अपने बालों को कैचर में बांधा। उसके पुकारने पे गुलशेर ने अपना सर उठाया। वो बड़ा ही गमगीन लग रहा था। टूटे हुए अंदाज में वो उठा और लाउंज की तरफ चलने लगा। कसा भी न समझे के आलम में उसके पीछे चल पड़ी। लाउंज में कोई न था। क्या हुआ गुलशेर? बताते क्यों नहीं? कसा को एकदम गुस्सा आया, मगर जवाब में गुलशेर खामोश रहा। फिर वो टेलीफोन की तरफ बढ़ा और कोई नंबर डायल करके फोन कसा की तरफ बढ़ाया। कसा जो पहले ही हैरान थी अब मजीद हैरान में डूब गई। ताहम कुछ सोच के उसने रिसीवर पकड़ लिया। हेलो जी, कौन? वो उलझन भरी आवाज में बोली। आई एम डॉक्टर रफीक फ्रॉम हमदर्द हॉस्पिटल। आप कसा हालिद बात कर रही हैं? दूसरी तरफ डॉक्टर रफीक CLI पे कसा का नंबर देख के पहचान गए थे। आई को वो उनके फैमिली डॉक्टर थे। यस आई एम, मगर डॉक्टर साहिब? वो अभी भी हैरान थी। देखें कसा साहिबा, शायद आपने अपना टीवी ऑन नहीं किया। शहर में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया है। काफी जाने जाया हुई। हमारे हॉस्पिटल पहुंचने वाली चंद डेड बॉडीज में। रफीक इतना कह के खामोश हुए। आगे बोले डॉक्टर साहिब। उसके रिसीवर पकड़े हाथ कपकपाने लगे। योर फादर इज डेड इन बम ब्लास्ट। डॉक्टर रफीक के अल्फाज कसा पे बिजली बन के बरसे। आसमान की गहराइयों की चीर देने वाली चिंगार उसके मुंह से निकली और कटे हुए शहतीर की तरह जमीन पे गिर पड़ी। खालिद का तेज पुरसगवारियत का आलम तारी था। हर आंख अश्कबार थी। आहों की आवाजें फिजा पे छाई हुई थी। इनका नौकर था, वो कहाँ है? एक औरत ने आंसू पूछते हुए दूसरी औरत से पूछा। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हुआ। दूसरी औरत ने जवाब दिया। बैंड की आवाजों में उस वक्त शिद्दत आई जब आखिरी सफर पे ले जाने के लिए दोनों जनाजों को उठाया जाने लगा। खालिद कयूम और कसा के जनाजे को। दोनों बाप बेटी ने जिंदगी और मौत का सफर एक साथ किया था। गली में खुजूम इकट्ठा था। बाप और बेटी के जनाजे आगे पीछे जा रहे थे। गली पार की तो स्याह रंग का नहीफ सा कुत्ता जनाजों को गर्दन उठा उठा के तक रहा था। वो बड़ा बेचैन नजर आ रहा था। आगे बढ़ने वाले लोग हैरत से उस कुत्ते की आंखों में मौजूद नमी को तक रहे थे। वो सख्त बेकरारी के आलम में था और कसा के जनाजे के साथ चल रहा था। खालिद, कयूम और कसा की कब्रें साथ साथ बनाई गई थी। नमाजी जनाजा के बाद उन्हें कब्रों में डाला गया। फारिग होकर सब लोग कब्रिस्तान के गेट से निकल आए, इस बात से बेखबर कि स्याह कुत्ता कसा की कब्र के साथ बैठ गया। शाम की तारीकी बढ़ने लगी और शहरी खामोशा अंधेरों में डूबने लगा। कसा को ऑक्सीजन में वक्त का सामना करना पड़ा तो उसने पट से आंखें खोली, मगर सिवाय घटा डूब अंधेरों के कुछ न था। वो देखने से कासर थी। उसने पागलों की तरह इधर उधर हाथ मारे तो उसका हाथ ऊपर रखे लकड़ी के तख्तों से टकराया। उसे ये समझने में देर न लगी कि वो इस वक्त कब्र में थी और उसके जिस्म कफन लिपटा था। उसके बाल अभी गीले थे। खौफ से उसकी आंखें फटने लगी। अचानक उसे सांस में रुकावट होने लगी और बुरी तरह से उस पे खांसी का दौरा पड़ने लगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, आपने कुरान पाक में कहा है कि इस आयत करीमा के साथ दुआ मांगने वाले की हम मदद करेंगे। मेरी मदद कीजिए या अल्लाह। अगर आपको मेरा कोई काम पसंद आया तो मेरी मदद कीजिए। कसा कदम घुटने लगा था। खड़खड़ाती आवाज और मान पड़ती सांसों के साथ वो मुसलसल आयत करीमा पढ़ रही थी। अचानक उसे कब्र के ऊपर से कुछ सिरकने की आवाजें आने लगी। अल्लाह ताला का नज़ूल शुरू हो गया था। कब्र के ऊपर डाली की मट्टी तेजी से सिरक रही थी। एक जोरदार आवाज के साथ लकड़ी के तख्ते हट गए। चांद की चांदनी छन छन कर कसा पे बरसने लगी। उसकी उखड़ती सांसों को जैसे करार आया
اور اس کا سانس بحال ہونے لگا اور پھر کسی نادیدہ قوت نے اسے قبر میں سے نکال کے اوپر بٹھا دیا جہاں سیاہ کتا اس کا منتظر تھا، جس نے زندگی ہر کٹھن موڑ پہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار کتے کی طرف بڑھنے لگی کہ کتے کے گرد سیاہ دھواں سا گٹھا ہونا شروع ہوا۔ جب دھواں چھٹا تو کسا مبہوت رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک نورانی چہرہ بزرگ کھڑے تھے جن کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں روز کسا کی گلی میں آتے اور روز ہی وہ انہیں کھانا کھلاتی تھی۔ ویسے بھی یہ کسا کی عادت تھی کہ وہ کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ بابا آپ؟ سفید کفن میں لپٹی کسا حیرت سے بولی۔ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹی، جس کی عطا ہماری خطا سے بڑھ کے ہوتی ہے، جس نے تجھ پہ رحم کیا، اس کی بارگاہ میں تیری وہ نیکی قبول ہوئی جو تو ہر راہ چلتے سائل پہ کرتی تھی۔ تجھے علم ہے بیٹا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، ایک دن میں تیرے گھر کچھ مانگنے آیا تھا پر تو نے مجھے دھتکار دیا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا، اے رب آپ تو ارض اسماء کے مالک ہیں، میری اوقات آپ کے آگے کچھ نہیں، آپ کیوں کر میرے گھر کچھ مانگنے آ سکتے ہیں؟ اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ سائل بن کے تیرے گھر آیا تھا، تو نے اسے دھتکار دیا، تو نے میرے بندوں کو نہیں بلکہ سمجھ لے کہ مجھے دھتکارا تھا۔ کسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جا بیٹی، رب کائنات نے تجھے زندگی دی، اس کے احکام کی تعمیل یوں ہی کرتی رہنا۔ جو رب کائنات کے حکام پہ عمل پیرا رہتا ہے تو رب کائنات اس کا محافظ بن جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے زمین پہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ بزرگ کا وجود روشنی کے سفید حالے میں لپٹا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے بابا کہ وہ سیاہ کتا اور گلشیر کے روپ میں آپ تھے۔ کسا کو گلشیر کے ہاتھوں کا اچانک بدلنا اور کتے کی مدد کے مختلف واقعات یاد آنے لگے۔ میری اتنی بساط کہاں بیٹی، یہ تو اس اللہ کی دین ہے کہ اس نے تیری حفاظت کے لیے مجھے وسیلہ بنایا۔ اب جا، اپنے گھر لوٹ جا۔ روشنی کے حالے سے بزرگ کی آواز آ رہی تھی۔ اپنی جسم سے لپٹی سفید چادروں کو سنبھالتے وہ چلنے لگی تو بابا کی اچانک آواز آئی، سن بیٹی، چونکہ تجھے میری حقیقت کا علم ہو چکا ہے لہٰذا اب میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گا، اپنے کسی بھی روپ میں نہیں، مگر ایک بات کا یقین تو ہر وقت رکھنا کہ اوپر آسمان پہ بیٹھا اللہ تیرے ہر عمل کو تک رہا ہے اور اپنے نیک کاموں کی وجہ سے تو ہر وقت اس کی حفاظت کے حصار میں رہے گی۔ اب تو اپنی آنکھیں بند کر لے۔ کسا نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ وہ ہوا میں تیر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قدم زمین پہ ٹکے تو بزرگ کی آواز آئی، بیٹی اپنی آنکھیں کھول لے۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے دروازے پہ موجود تھی اور بزرگ غائب تھے۔ تم لوگ کسا اور اس کے والد کی تعزیت کے لیے نہیں گئے؟ مغرب کی نماز ادا کر کے صبا نے جائے نماز سمیٹے مریم اور عائشہ سے پوچھا، ان کے گھر اب ہے ہی کون؟ ہم کس سے تعزیت کرنے جائیں؟ عائشہ نے نظریں چرائی، ارے بھائی ان کے باقی رشتہ دار تو ہیں نا، ان سے جا کے تعزیت کرو۔ صبا سر پہ سلیقے سے بندہ دوپٹہ کھولنے لگی، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے صبا، مریم نے گفتگو میں مداخلت کی۔ بٹ وائی؟ صبا کو تشویش ہوئی۔ وجہ تمہیں پتا ہے صبا، ہم نے نہیں جانا ان پر اسرار مکینوں کے پر اسرار گھر میں۔ فرسٹ آف آل دے آر ڈیڈ ناؤ، ان کے متعلق تمہیں عزت سے بات کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اینڈ سیکنڈلی کہ وہ تم دونوں کی دوست تھی، بلکہ عائشہ کی تو بیسٹ فرینڈ تھی۔ صبا رسائی سے انہیں سمجھاتے ہوئے بولی، دوست ہی تو تھی، کون سا خون کا رشتہ تھا ہمارا اس سے؟ رشتہ خون کا ہو، اعتماد کا ہو یا پھر دوستی کا، ہوتا رشتہ ہی ہے۔ اور رشتے کا مفہوم جانتی ہو تم؟ یہ ایک بندھن ہوتا ہے جس میں انسان آپس میں بن جاتے ہیں، گو کہ اس کی ڈوریاں بڑی نازک ہوتی ہیں جسے ہمیں بدلتے وقت کے ساتھ مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت، فکر، توجہ، لگن اور دوستی کے جذبات رشتوں کے نازک ڈوریوں کو مضبوطی اور پائیداری بخشتے ہیں۔ صبا ان دونوں کے پاس بیڈ پر ہی آ کے بیٹھی اور دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ کسا تم دونوں کی دوستی پہلے ہی تم نے اسے اس کی زندگی کے آخری دنوں میں اگنور کیا، اب ایسا مت کرو۔ کسا کے گھر رشتے دار کے آئے ہوں گے، وہاں جا کے تعزیت کرو، واپس آ کے اس کے لیے کچھ اصالِ ثواب کرو، تم یہ عمر اللہ کی خوشی کے لیے کرو، دیکھنا اللہ تم سے کتنا خوش ہوگا۔ پرنور چہرے کے ساتھ ایسی باتیں کرتی صبا بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مریم اور عائشہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کے کوئی بات طے کی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کسا کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کے گھر میں چلی گئی۔ پورے گھر کا بغور جائزہ لینے کے بعد وہ دونوں آرام دہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ڈور بیل بجی۔ مریم اور عائشہ کو بہت حیرت ہوئی، یہ کون آ گیا اس ٹائم؟ شاید گارڈ کوئی چیز بھول گیا ہے۔ مبالغہ ارائی کرتی مریم نے جا کے دروازہ کھولا تو اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ سامنے سفید چادر میں لپٹی کسا اپنے بال سفید کفن میں پھیلائی کھڑی تھی۔ مریم میری جان، پرنم آنکھوں کے ساتھ پھٹتے جذبات سے لبریز ہو کے بازو پھیلائی وہ مریم کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ مریم تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی، ابھی وہ نیچے بے ہوش پڑی مریم کو دیکھ رہی تھی کہ اسے گلدان نیچے گرنے کی آواز آئی۔ آواز کی طرف جو اسے گردن موڑ کے دیکھا تو عائشہ کے کپکپاتے ہاتھوں نے ٹیبل کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔
इससे पहले कि वो आयशा की तरफ बढ़ती, आयशा भी चकरा के नीचे गिर पड़ी। हार्ट अटैक और अंजाइना की तरह ये भी दिल का खास किस्म का दौरा होता है, जिसके पड़ने पे वक्ती तौर पे इंसान के तमाम जिस्मानी निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाते हैं और लोग इसे मुर्दा गुमान करने लगते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद इस इंसान को होश आता है। जिस्मानी निज़ाम के मफलूज होने का पीरियड लंबा भी हो सकता है और छोटा भी। ये मरीज की तबी सेहत पे मुनहसिर करता है। वैसे कसा अब जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है अल्लाह का खास करम है आप पे। एनीवेज में चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। डाइनिंग रूम में बैठे डॉक्टर रफीक कसा के अटैक के मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे थे, जबकि मरियम आयशा और कसा बेटी इन्हनाक से सुन रही थी। मौसम खराब हो रहा है, चल मरियम घर चलते हैं। आयशा ने चादर ओढ़ी। मरियम उसकी तारीफ करते हुए चादर ओढ़ने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। बारिश के साथ तेज तूफान ने जोर पकड़ लिया। बारिश थम जाए तो चले जाना, मैं जाके पकौड़ों के लिए बेसन घोलती हूँ। कसा किचन में चली गई, जबकि मरियम और आयशा टीवी ऑन करके देखने लगी। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तेज गरम घी में कसा पकोड़े तल रही थी कि उसे गली में आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जो देगा उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। कसा ने जल्दी से पैसे निकाले, पकोड़े एक प्लेट में डाल के बाहर से आने लगी। तुम पागल हो गई हो कसा? गहरे स्याह रंग के कपड़े पहन रखे हैं तुमने। आसमानी बिजली की कड़क सुन रही हो तुम। ये भी है, ये इतना अट्रैक्ट होती है स्याह रंग की तरफ। आयशा ने कसा को रोकने की कोशिश की, मगर कसा ने मुस्कुराते हुए स्याह दुपट्टा सर पे रखा और तकरीबन भागती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। गरम पकोड़े और पैसे लेके फकीर ने उसे बहुत दुआएं दी और एक तरफ चल दिया। अंदर कमरों की तरफ लौटते हुए तेज बारिश और कड़कती बिजली की जोरदार आवाज में उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां उसका रब बैठा उसकी हिफाजत कर रहा था। बेशक मेरा मुहाफिज इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक नहीं, कसा ने सोचा और अंदर की तरफ चल पड़ी।